اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے قلب، جسے ہم دل کہتے ہیں۔ اس کا اگر لفظی معنی نکالا جائے تو پلٹ جانا، اسی سے لفظ بنا ہوا ہے انقلاب، انقلب۔ قرآن میں اس لفظ کو 168 ٹائمز استعمال کیا گیا ہے، 168 مرتبہ۔ کہیں یہ کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ کہیں کہا گیا کہ کیا یہ لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اپنی آنکھیں اور کان استعمال نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہیں کہا گیا کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا ہے۔ کہیں کہا گیا پلٹنے کے معنوں میں کہ کیا ان کے باپ دادا کی طرف یہ پھر پلٹ جائیں گے، اپنے پھر پرانے راستے کی طرف پلٹ جائیں گے۔ تو اس لفظ کو جب آپ قرآن میں تلاش کریں گے تو گوگل میں قرآن کارپس لکھ لیجئے، CORPUS، اس میں قاف میں جائیے، کلک کیجئے، لیفٹ سائڈ میں آپ کو ایک کی ورڈ کی ایک جگہ ملے گی سرچ کرنے کے لیے، اس کے ایرو مارک کی طرف کلک کیجئے۔ سارے قاف سے شروع ہونے والے تمام الفاظ قرآن میں جتنے بھی ہیں آپ کو یہاں مل جائیں گے، اس کو کلک کیجئے، ایک مادے کو لے لیجئے۔ خیر یہ ایک تفصیل ہے، اگر آپ مجھ سے پرسنلی سیکھیں گے تو میں سکھا دوں گا۔ میں اس لفظ پہ غور کرنا شروع کیا اور کئی بار اس کے بارے میں بولا بھی ہوں، لیکن آج ایک خاص زاویے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دل آخر ہے کیا چیز۔ دیکھا جائے سائنٹیفکلی تو یہ دل جو ہے ایک موٹر ہے، ایک واٹر پمپ جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں، جو ٹینکی تک پانی پہنچاتا ہے۔ یہ دل جو ہے یہ پورے بلڈ کو آپ کے باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے، بھیجتا ہے، لیتا بھی ہے اور بھیجتا بھی ہے پمپ کر کے پریشر سے۔ جب اس کے وال بند ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے ہارٹ اٹیک جسے کہتے ہیں آپ، موت آ جاتی ہے انسان کی، آپریشن ہوتا ہے۔ اور اس کا نام قلب اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ ارادے اور کچھ میموری بھی ہے، جو آج ریسرچ ہو رہی ہے کہ میموری صرف دماغ میں بھی نہیں ہے بلکہ دل میں بھی ہے۔ دل میں ایک خاص حصہ ہے جس میں آپ کے خیالات، آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ، آپ کی شخصیت، آپ کا نفس، یہ چیزیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک روح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے تعبیر کیا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح امر ربی، کہ میرے رب کا حکم ہے یہ۔ جب وہ کہتا ہے کہ شروع ہو جا دھڑکنا تو دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے رک جا تو وہ رک جاتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ پلٹتا بھی ہے، یہ ہلتا بھی ہے، اور اس کے ارادے، اس کی جو روح ہے، اس کا جو نفس ہے، اس کے اندر جو ارادے ہیں وہ بدلتے بھی ہیں۔ میرا دل بدل دے، اور آپ کا دل بدل گیا اور آپ بدل گئے، آپ کے ارادے چینج ہو گئے، یہ اسی لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ آج میں جو بات خاص طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ دل تک کسی چیز کے پہنچنے کے راستے کیا ہیں۔ دیکھیے جب آپ محسوس کرتے ہیں کوئی چیز کو تو 5 سینسز اپنے استعمال کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا، اور جسم کے ان حصوں سے زیادہ محسوس کرنا، اور یہاں سے بھی ہم محسوس کرتے ہیں، پورے جسم کے اسکن سے، جسے آپ لمس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 5 راستے ہیں جو آپ کے برین تک ایک سگنل کو بھیجتے ہیں کہ ایک مچھر نے یہاں کاٹ لیا ہے، کوئی آپ کو ٹچ کر رہا ہے اٹھانے کے لیے، تو آپ کے برین تک وہ سگنلز پہنچتے ہیں۔ آنکھوں سے ویڈیو پہنچتا ہے، کانوں سے آڈیو پہنچتا ہے، ناک سے اسمیل، خوشبو یا بدبو پہنچتی ہے، زبان سے ٹیسٹ پہنچتا ہے، اور آپ کے جسم سے، ہاتھوں سے گرافکس بنتے ہیں۔ غرض یہ کہ برین تک تو انفارمیشن پہنچ گئی،
اور یہ برین تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین جو ہے میسج بھیجا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، جو آپ کے یہاں نظر آ رہا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ سچا، آتھنٹک، محفوظ اور قیامت تک کے لیے جنت میں جانے کا راستہ دکھانے والا، اور دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کا طریقہ صحیح اور غلط دونوں سمجھانے والا، کہ دیکھو یہ طریقہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، یہ کم اچھا ہے، یہ زیادہ خراب ہے، یہ کم خراب ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن کے طور پہ بھیج دی ہے، اور اس کے اندر کچھ راز رکھے ہیں۔ وہ راز اس لیے ہے کہ جب ایک سیدھا سادہ آدمی پہلی مرتبہ اس کتاب کو لے تو وہ مشکل محسوس نہ کرے، وہ نصیحت حاصل کر لے دماغ تک اپنے، کہ جس سے کہ اس کو دنیا کی برائیوں سے بچنا ہے اور واپس جنت میں جانا ہے جہاں سے آدم علیہ السلام نکالے گئے تھے، ہمارے والد، تمام انسانوں کے باپ۔ اب یہ انفارمیشن کو لے کے آپ، جیسے ہم سنتے ہیں، اس کان سے سنے اور اس کان سے نکال دیے، کان سے نہیں نکالا جاتا، بلکہ آپ کے دماغ میں آپ نے اس کو گھسایا ہی نہیں، پہنچایا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کیا اپنی عقل سے، یا اپنی عقل استعمال نہیں کی۔ آپ کے باڈی پارٹس کام کرتے رہے، یہاں کے ایئر فونز کام کرتے رہے، آپ کے مائکرو فونز، اور یہاں کی ویڈیوز کام کرتے رہے، کیمراز، اور آپ کی خوشبو، آپ کا ٹیسٹ۔ آپ نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ کیا چیز مجھے ایکسیپٹ کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے اس کو ایزی لے لیا، اگنور کر دیا، غفلت میں پڑے رہے، اندھی تقلید میں پڑے رہے باپ دادا کی، اپنی جماعتوں کی، اپنے فرقوں کی، اپنے مولویوں کی، اپنے استادوں کی، اپنے مدرسوں کی۔ آپ نے اپنی عقل کہیں استعمال نہیں کی، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہونے لگتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل پہ ایک تالا ڈال دیتے ہیں باہر سے۔ اب آپ اندر سے کھولیں بھی تو اس کے لیے بڑی ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ یا اللہ میرا دل کھول دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے صحیح راستہ دکھا، میری عقل میں وہ بات آ سکے۔ ہو سکتا تو نے کانوں پہ بھی تالے لگا دیے، آنکھوں پہ بھی لگا دیے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم، غشاوہ اور غفلت میں پڑے ہوئے ان کی آنکھوں پہ، عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ فہم لا یرجعون صم بکم عمی سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم۔ تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر لعنت شروع ہوتی ہے اس کی عقل پہ تالے پڑ جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے شرح صدر کرنا چاہتا ہے، سینہ کھولنا چاہتا ہے اپنے علم کے لیے، تو سب سے پہلے اس کی عقل کو کھولتا ہے۔ یا پھر انسان کا اپنا کام یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے۔ افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون، افلا تنظرون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بارہا کہا ہے کہ یہ جو پورشن ہے تم اپنا استعمال یہاں سے شروع کرو، یہاں کے دروازے میں کھولوں گا۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری بات کو آسان کر تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو یہ ختم اللہ علی قلوبہم میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یاد رکھیے، جب تک آپ اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے، اندھے بن کے چلتے رہیں گے، چاہے آپ صحیح راستے پہ ہو، صحیح فرقے میں ہو، صحیح مذہب میں ہو، صحیح دین فالو کر رہے ہو، آپ کی عقل استعمال کریں گے تو آپ کا دل کھلے گا، یا آپ کنٹینیوسلی استقامت کے ساتھ موت تک اپنی صحیح راستے پہ رہیں گے، صحیح عمل کریں گے۔ ورنہ کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ یہاں بھی اور یہاں بھی تالے ڈال دے گا، اور آپ کو اس کا کوئی اجر، کوئی انعام نہیں ملے گا۔ کیونکہ آپ نے عقل استعمال نہیں کی اور اپنے ارادوں کا استعمال نہیں کیا، اندھے بن کے چلتے رہے، اور آپ آخر کار جہنم میں جائیں گے۔ یہ پوری قرآن کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا میں التجا کروں، ہمیشہ سوچتا ہوں اور شرم آ جاتی ہے کہ بس میرے مالک ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور جو ہے ہمارے ذہن میں وہ بات ڈال دے کہ اور جتنے بھی حقوق ہے تاکہ ہم وہ اس کو ادا کر سکیں۔ ہماری میموری کمزور ہے، اور ہمارے دل کے اگر تالے پڑ گئے ہماری کسی نافرمانی کی وجہ سے تو وہ تالے کھول دیں۔ اور کیا کروں میں،
آپ کے اختیارات میں جتنے ہیں وہ جلدی سے جلدی برائیاں چھوڑیے، جھوٹ بولنا چھوڑیے، سگریٹ پینا چھوڑیے، گٹکے کھانا چھوڑیے، شراب پینا چھوڑیے، زنا کرنا چھوڑیے، اور دل و دماغ میں ارادے اچھے رکھیے، نظر اپنی صاف ستھری رکھیے، پیٹ میں غذا حرام کی مت وہ کیجیے، وعدہ خلافی مت کیجیے، گالی مت دیجیے، جھوٹ مت بولیے، غیبت مت کیجیے کسی کی۔ یہ آپ 10-15 اگر فارمولاز پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ کی عقل کے دروازے کھلیں گے۔ میں نے بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگوں کے دیکھا ہے، بیانات بھی دے رہے ہیں ویڈیو پہ آ کے، یوٹیوب پہ آ کے، لیکن ان کی زبان خراب ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، پیسے کے حد سے زیادہ لالچی ہیں، ہوس کے پجاری ہیں، جنسی معاملات میں انتہائی کمزور ہیں، نشہ لیتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، پیٹ میں ان کے حرام کی غذا ہے، شرمگاہ محفوظ نہیں ہے، اور پھر ہدایت کی امید رکھ رہے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔